جزاک اللہ حضرات گرامی قادر بڑے محترم اور انتہائی عزت کے لائق واجب القادر جنابی قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب شاکر اپنے خوبصورت انداز میں اپنی علمیت کی کمال تبانیوں اور ضیاء پاشیوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کو سلامت قیامت آباد رکھے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے رہے۔ حضرات گرامی قادر اسٹیج پر میرے نہایت محترم بین الاقوامی شہرت کے حامل ثنا خان عزیزہ محمد آصف چشتی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ حاصل پور سے انتہائی خوشگلو ثنا خان رسول جناب شمشاد علی صاحب کی زینت بزم ہوئے، دونوں حضرات کو اسٹیج پر تشریف آوری اور جلوہ فرما ہونے پر منتظمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم کچھ یہ دو نام ہیں میری نگاہوں کے سامنے جنہیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے، پھر اپنے مہمانوں کی طرف میں نے رخ کرنا ہے۔ اختر علی اختر اور رفقا کا آپ سے گزارش کروں گا جناب تشریف آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں اور 2-3 منٹ میں حاضری پیش کریں تاکہ ہمارے مہمانوں کو زیادہ وقت مل سکے۔ اختر علی اختر صاحب درود شریف بہت بلند آواز سے محبت سے پڑھیے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مولا تیرے خزانیاں کمی کوئی مولا تیرے خزانیاں بچ کمی کوئی جی کرتا غریباں لگ گئے سرجنہار عظیم کریم ربا لذتاں عشق دیاں بکھو بک گئے جتھے لایا سی تیرا حبیب تیرے ایک انساری دی کلی دا کٹ گئے شیطت بجو ناصر میں سرکار دا کرا درشن ناصر میں سرکار پہلے میں نے صدیق جیت گئے میں کیوں نہ کہوں حقیقت میں بولو تو زندگی پایا نہیں کرے جو جاتے مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرے حقیقت میں بلطف زندگی پایا نہیں کرے جو جاتے مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرے
محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے در رہتے ہیں مر جایا ماشاءاللہ عاطف محمود صاحب مدنی آپ سے گزارش کروں گا جناب شرف حاضری کے لیے تشریف لائیں کل 29 مارچ بعد نماز عشاء چک نمبر 508 مارت آباد مامو کانجن میں عظیم الشان محفل میلاد ہو رہی ہے جس میں 6 عمرہ کے ٹکٹ بذریعہ قرآن اندازی پیش کیے جائیں گے جس میں نقابت میرے فاضل دوست شکیل احمد خان آپ فرمائیں گے جبکہ قاری رفیق نقشبندی صاحب تلاوت گلتعارف نقشبندی شہزاد حنیف مدنی جنید فخر اعجاز چشتی فخر تابش شفیع احمد علی صاحب و دیگر حضرات ہدیہ عقیدت پیش کریں کہ راج رمضان مقصود مارت صاحب یہ بانی بزم ہیں آج کی اس بزم میں بھی موجود ہیں اور بڑی بات ہے کہ کل ان کے ہاں یہ مرکزی محفل ہے اور آج اس بزم کی زینت بنے بیٹھے ہیں بارتال یہ عقیدت اور محبت کی یہ معراج ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نبی کے عاشق نبی کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چند منٹ کی حاضری ہے کوئی زبان میں خاموش نہ ہے تمامی دوست احباب درود پاک کا نذرانہ پیش صلی اللہ علیہ یا کرم چاکر اسایاسیاں تے رب کرم چاکر اسایاسیاں تے ہر نظر نیاز دا واسطائی جیڑے آپ یوتائیں عربی دے اس ہر ناز دائی جڑے آپ اٹھائیں عربی نے اس ہر ایک ناز دا واسطائی خالی بارنا قدیم حاکم نو سکیلات شہباز دا واسطائی جڑی پڑی حسین نے بچ کربل تینوس نماز دا واسطائی ماشاءاللہ جڑی پڑی حسین نے بچ کربل تینوس نماز دا واسطائی میرے نبی کی ذات کو جانتے وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے دہلیز دل کو مل گئی خیر نام کی دہلیز دل کو مل گئی خیر نام کی وہ خاک ہر گلی کی
کبھی جانتے نہیں وہ خاک ہر گلی کبھی جانتے نہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ اللہ جل جناب سلامت رہے وہ جان لے بھی انہیں جانتے نہیں اور آخر میں ایک ہی شعر پڑھنا ہے اس کلام کا جی بسم اللہ ہوئے برگا زمانے ہوئے برگا زمانے دسو کیرا سخی ہوئے ہوئے برگا زمانے دے دسو کیرا سخی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا بابا علی ہوئے ہوتے برگا زمانے دے سخی جناب سلامت رہیں حضرات گرامی قادر اگلی ثنا خان کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں ابھی تک حضرت علیہ شان کا خطاب یقیناً آپ حضرات کی سماعتوں میں ہوگا اور میری بھی سماعت بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی اس آیت مبارکہ اور آپ کے خطاب جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ پر محیط تھا اور میں آپ حضرات کے سامنے 5-7 منٹ میں اس کا خلاصہ اور تشریح آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے اگلے ثنا خان کی طرف بڑھ جاؤں اگر طبیعت اجازت دی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ شعر مجھے بہت آتے ہیں لیکن شعر پڑھنے کی میری طبیعت نہیں اس لیے کہ شعر پڑھنے کے لیے بھی شعور ہونا ضروری ہے اور آج کل شعر پڑھنے کے لیے سمجھنے اور سننے کے علاوہ کچھ طبیعت انتخاب کے حوالہ سے بھی غیر ہو چکی ہے باہر تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اگلی متعلق ہونے جا رہا ہوں چونکہ میں شعور والا نقیب ہوں اور آپ حضرات کے سامنے عقیدہ بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے اور بیان کرتا رہا ہوں اور اپنے اصلی اور اصل پر قائم رہوں گا میں ذکر کے ساتھ اور دف کے ساتھ رقابت کرنے کا اہل بھی ہوں اور حامل بھی ہوں لیکن کروں گا نہیں کیونکہ جو اصل قائم رکھتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا جی میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اور بڑے اختصار کے ساتھ یہ آیت مبارکہ جو آپ حضرات نے سرکار کی معراج کے حوالہ سے سنی بارہا سنی اس کا ترجمہ بھی آپ کو ازبر ہے سٹیج پر بھی حضرات کی مجھے توجہ چاہیے بھائی 2 منٹ کے لیے اپنی گفتگو چھوڑ کر میری بات سنیے گا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ نبی کی بات ہے اور یہ بات سب سے بڑی بات ہے بھائی تشریف رکھیے گا بہت شکریہ اللہ اللہ تو دوستانی گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ مفہوم عرض کرنے جا رہا ہوں پاک ہے وہ ذات وہ اپنی ذات میں پاک ہے سبحان اللہ اب عزیزان گرامی قدر وہ اپنی ذات میں پاک ہے اور آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ بتا رہا ہے کہ کس چیز سے پاک ہے سبحان اللہ بھی اسرا وہ سیر کرنے سے پاک ہے بھئی کچھ اپنے انداز میں عرض کرنے جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ضروری ہے وہ محتاج نہیں ہے ایک سے دوسری جگہ جانے پر وہ ہر جگہ ہے بھئی توجہ کیجئے گا پاک ہے وہ ذات ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ ہر جگہ موجود ہے اور عزیزان من سنیے گا کہا اسرا بعبدہ اور اس سے ایک عقدہ یہ کھلتا ہے کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو بندے کا سیر کرنا یہ اس کی اب سنیے گا شان ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے شان مصطفیٰ عرض کرنے جا رہا ہوں شان مصطفیٰ عرض کرنے جا رہا ہوں پاک ہے وہ ذات وہ سیر کرنے سے پاک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے پاک ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن سیر کروائی اپنے بندے کو بابا جی سیر کروائی اپنے بندے کو سیر کروائی اپنے بندے کو دوستانی گرامی قدر خلاق عالم نے اسرا اور بی عبدہ کے ذریعے سے بتا دیا کہ سیر مسجد اقصی سے لامکہ تک اور اس سیر کو دیکھ کر تم اپنے جیسا نہیں کہو گے
سبحان اللہ. اور بی عبدی ہی کہہ کر بتا دیا کہ خدا جیسا نہیں کہو گے. سیر کرنے کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانا یہ مجبوری ہے. اور سنیے گا، اللہ ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے مجبور نہیں، وہ ہر جگہ ہے. اور سیر کرنا یہ عبدیت کی شان ہے. میرے نبی کی یہ سیر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لامکہ. تو عزیزان گرامی قدر، مسجد حرام میں ہی سب نبیوں کو بلا لیا جاتا، مسجد اقصی میں کیوں؟ یہ نبی کی سیر ہے. مسجد اقصی سے عرش پر یہ سیر نہیں، یہ نبی کی معراج ہے. مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو بلایا. آخر کیوں؟ اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، میرا نبی تمہارے درمیان آئے، مدد بھی کرنا، ایمان بھی لانا. مولا جب وعدہ لیا تو پورا کیوں نہیں کیا؟ وعدہ پورا کر دیا عالم ارواح میں جو اللہ نے نبیوں سے لیا تھا کہ میرا نبی تمہارے درمیان آئے، ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا. مجھے قسم اٹھا کر یہ بتائیے، اس وقت ظاہری طور پر کوئی نبی زندہ تھا؟ یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے، یہ پروٹوکول ہے، یہ عزت ہے، یہ عظیمت ہے، یہ تقریب ہے کہ جس کے آنے پر 1.25 لاکھ کو زندگیاں مل گئی. تو سیزن بی کی زندگی پر شک کر رہا ہے. اب آگے بڑھیے گا، بات میں مختصر اور جلد مکمل کرنے جا رہا ہوں. سنیے گا بابا جی، میں تھوڑی میں نے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تھوڑی میرے پاس میری گال سنو. میں کہنا یاد کر کے آیا، میں حضرت تقریر سن کے ہی عرض کر رہا ہے توجہ تو بات مکمل کرتا چلو. سنیے گا عزیزان من، مسجد اقصی میں تمام نبیوں نے میرے نبی کے پیچھے صف با صف نماز پڑھی. مصلی امامت پر تیرا میرا نبی، پیچھے جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ. اگر ایسے ایسے اس جیسے نہیں تو ایسے ویسے اس جیسے کیسے؟ اللہ نے مسجد اقصی میں سب کو اکٹھا کر کے امامت کے منصب پر اپنے محبوب کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ سب نبی مل کر محمد جیسے نہیں تو عام زمانے کا کوئی ملا میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان من، یہ شان مصطفیٰ خلاق عالم نے اس سفر معراج کے ذریعے سے بیان فرمائی. اب آگے چلیے گا. اللہ نے فرمایا مسجد اقصی کے گردا گرد برکتیں ہیں. نواسب میرے پہلو میں موجود ہیں. میں آپ حضرات پر سوال کرتا ہوں، قرآن پاک ہے مسجد کے اندر، درود شریف لکھا ہے مسجد کے اندر، آیات لکھی ہے مسجد کے اندر، خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی شبیہ ہے مسجد کے اندر. اور اللہ نے فرمایا کہ برکتیں ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد. برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں، یہ ارد گرد کیا ہے؟ مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کی قبریں ہیں اور اللہ نے انہیں برکتیں کہا ہے. قبور انبیاء کو اللہ نے برکتیں کہا ہے. جب نبیوں کی قبریں برکت ہو سکتی ہیں تو نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے، ان کی مثل ہوں گے. اگر ان کی قبریں برکت ہیں تو غوث جلی کی قبر بھی برکت ہے، ہند الولی کی قبر بھی برکت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر ولی کی قبر بھی برکت ہے. تو ہم قبروں پر برکت لینے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ برکتوں کا پیش خیمہ ہے، برکتوں کی تقسیم گاہ ہے ولیوں کی قبریں. اب بات مکمل ہونے جا رہی ہے، توجہ چاہوں گا عزیزان من. اللہ کے رسول لامکہ گفتگو ہوئی رات کے مختصر حصہ میں. کتنا مختصر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے جنتوں کو دوزخوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد ساتوں آسمان اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لامکہ پر گفت و شریف واپس آئے. جس دروازے سے گزرے کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی چل رہا تھا، جس بستر سے گئے تھے بستر میں جسم کی گرمی موجود تھی. پتا چلا کہ کائنات کا ہر انسان وقت کے ساتھ چلتا ہے اور وقت میرے نبی کے ساتھ چلتا ہے. کائنات کا ہر انسان وقت کے ساتھ چلتا ہے. لیلن مختصر کائنات کی ہر چیز میرے نبی کے ساتھ چلتی ہے. اب عزیزان من، نبی پہنچے لامکہ، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، نماز لے کر آئے. جناب موسیٰ نے کہا حضور زیادہ ہیں نہیں پڑھیں گے، 5 کم. پھر گئے 5 کم، مختصر کر رہا ہوں. 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے. کہتے ہیں جبرائیل لے کر گئے، کہتے ہیں براق لے کر گیا، کہتے ہیں رف پر گئے. میرے نبی 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے. نہ براق ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ رف ہے. بتا دیا نبی نے 9 بار جا کر 9 بار آ کر کہ ہم آنے جانے میں کسی کے محتاج نہیں.
ہم آنے جانے بھی کسی کے محتاج نہیں. اور ملاقات ہوئی جناب موسیٰ سے, اور جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ مدد کی. اگر موسیٰ مدد نہ کرتے آج 50 بڑھنا پڑتی. جناب موسیٰ نے مدد کی, 50 سے حضور 5 رہ گئی. جناب موسیٰ نے مدد کی. میں نے سنا تھا قبر والے مدد نہیں کرتے. موسیٰ نے کی ہے. میں نے سنا قبر والے مدد نہیں کرتے. موسیٰ مدد کی ہے. 50 سے 5 نمازیں جو رہ گئی یہ جناب موسیٰ کے صدقہ تھی. انہوں نے مدد کی. 50 سے 5 نماز رہ گئی. تو سنا ہے کہ قبر والے مدد نہیں کر رہے. موسیٰ قبر میں بھی ہیں, اقصیٰ میں بھی ہیں, آسمانوں پر بھی ہیں. موسیٰ جیسا نبی جو جناب محمد کا غلام ہونے کا اللہ کے دربار میں استغاثہ پیش کرے, وہ تو ہر جگہ, اور جس کی غلامی اختیار کرنے کا ارادہ کرے وہ ہر جگہ کیوں نہیں. حاضر و ناظر نبی کو ماننے والوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت. پتہ ہی نہیں تیرے نبی کی شان کیا ہے, اور سچی بات ہے کہ پتہ ہی نہیں نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بات کو مکمل کرتا چلوں. میرے نبی کی شان, میرے نبی کا مقام, میرے نبی کی حیثیت, میرے نبی کی عظیمت کیا ہے. اللہ نے فرمایا میں ہوں المصور, میں تصویریں بناتا ہوں. میں ماؤں کی شکم میں, ماؤں کی رحم میں تصویریں بناتا ہوں. کسی کی شکل کو برا نہ کہا کرو, بنانے والا وہ ہے. تم کسی کی شک پر اعتراض کرتے ہو, دست قدرت پر اعتراض کرتے ہو. فرمایا میں شکلیں بناتا ہوں, ماؤں کے رحم میں شکلیں بناتا ہوں, تو بناتا ہوں کیف یشاء, اپنی مرضی سے بناتا ہوں. حفاظ بیٹھے, علماء بیٹھے ہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کیف یشاء, میں جس کی بھی صورت بناتا ہوں اپنی مرضی سے بناتا ہوں. اور جناب حسان دربار مصطفیٰ میں کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. جب جناب حسان نے کہا کما تشاء, حضور نے یہ نہیں کہا حسان تم نے غلط کہا, حسان تم نے غلط کہا, مصرع واپس لو, جملہ واپس لو, نہیں کہا نبی نے. بلکہ نبی نے سن کر دعا بھی کی, انعام نے چادر بھی دی, اور بتا دیا حسان جو تم نے کہا وہ ٹھیک کہا, حسان جو تم نے کہا وہ ٹھیک کہا. اللہ نے فرمایا کیف یشاء, میں جس کو بناتا ہوں اپنی مرضی سے بناتا ہوں. لیکن حسان نے جب نبی کے سامنے کہا کأنک قد خلقت کما تشاء, تو نبی نے چادر دے کر, دعا دے کر بتا دیا کہ اللہ نے آدم کو بنایا اپنی مرضی سے, ادریس کو بنایا اپنی مرضی سے, نوح کو بنایا اپنی مرضی سے, ابراہیم کو بنایا اپنی مرضی سے, اسماعیل کو بنایا اپنی مرضی سے, اسحاق کو بنایا اپنی مرضی سے, زکریا کو بنایا اپنی مرضی سے, سلیمان کو بنایا اپنی مرضی سے, داؤد کو بنایا اپنی مرضی سے, موسیٰ کو بنایا اپنی مرضی سے, عیسیٰ کو بنایا اپنی مرضی سے. جب باری آئی سیدہ آمینہ کے لال کی, سیدہ فاطمہ کے بابا کی, حسنین کا نانا کی, حسان نے کما تشاء کہہ کر نبی نے چادر دے کر بتا دیا اللہ نے سب کو بنایا اپنی مرضی سے, لیکن مجھے محمد کو بنایا میری مرضی سے. اللہ اکبر. پانیوں کھول کے اتھے رکھنا, پانیوں اتھے رکھنا, ان کڑھائیوں نہ اللہ کے عالم نے فرمایا میں نے جس کو بنایا کیف یشاء, اپنی مرضی سے بنایا. لیکن حبیب کما تشاء, تجھے بنایا تیری مرضی سے, تجھے بنایا تیری مرضی سے. سوال آپ پر کرنے جا رہا ہوں, جو بنانی اس کی مرضی کیسی؟ بھئی غیر حاضر بننا بولے. کیف یشاء اپنی مرضی سے, کما تشاء حبیب تیری مرضی سے, جو بنانی اس کی مرضی کیسی؟ جو بنا نہیں اس کی مرضی کیسی؟ سنیے, بشریت مصطفیٰ نہیں تھی, حقیقت مصطفیٰ تھی. بشریت مصطفیٰ نہیں تھی, حقیقت مصطفیٰ تھی. نبی کی ولادت سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. نبی دنیا میں آنے سے پہلے دیکھ رہے تھے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوگا. نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری ولادت سے پہلے مجھ پر درود پڑا کر. تو نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو حقیقت مصطفیٰ تھی, بشریت مصطفیٰ نہیں تھی. میری بات مکمل ہونے جا رہی ہے. پتہ نہیں کس کے سر سے میرا جملہ گزر جائے گا, کس کے دل سے گزر جائے گا. میں ملاحظہ کروں گا, زیارت کروں گا ان لوگوں کی جن کے سروں سے اور دل سے گزر جائے گا. سنیے گا,
گا. حقیقت مصطفیٰ تھی، بشریت مصطفیٰ نہیں تھی. مالک نے فرمایا حبیب تجھ کو بنانا تیری مرضی سے، حبیب تجھ کو بنانا ہے تیری مرضی سے. صوفیہ کی نظر کرنے جا رہا ہوں. حبیب تجھے بنانا ہے تیری مرضی سے، بتا کیسا بناؤں. حقیقت مصطفیٰ تھی اور ذات تھی، کوئی اور تھا نہیں. حقیقت مصطفیٰ نے دیکھا ذات کو اور ذات کو دیکھ کر کہا اچھا مولا میری بشریت بنانا ہے تو سن، چہرہ مجہولہ کر دے. ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاؤں کہ نے جملہ سن کے گیا سبحان اللہ. بشریت مصطفیٰ مولا بنانی ہے. حقیقت مصطفیٰ نے کہا مولا مجھے بنانا ہے میری مرضی سے تو سن، چہرہ مجہولہ کر دے، رنگت صبغت اللہ کر دے، آنکھیں عین اللہ کر دے، زبان لسان اللہ کر دے، کان اذن اللہ کر دے، ہاتھ ید اللہ کر دے، دل عرش اللہ کر دے، کلام کتاب اللہ کر دے، حکم عمل اللہ کر دے، شفقت نور اللہ کر دے. آواز آئی اچھا حبیب تو سن، ہم تیرا جانا من اللہ کرتے ہیں، تیرا آنا اللہ کرتے ہیں، تیرا رہنما اللہ کرتے ہیں، تیرے لشکر کو حزب اللہ کرتے ہیں، تیرے صحابی کو رضی اللہ کرتے ہیں، تیرے حیدر کو اسد اللہ کرتے ہیں، اور تجھے محمد رسول اللہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نبی دی شان سن کے جس دیوانے دے سینے کے ٹھنڈ پئیا ذرا دما تھانو چک کے دل لا کے پورے زور دے نال آواز 195 جو نکلے تے سرکار مدینہ دے دربار چ حاضری دے کے واپس آئے. نعرہ صدقے سبحان اللہ. میں دعا کرتا مولا اس محفل تو باہر ہو گئے جڑا تیرے حبیب دا شان کا ذکر سن کے تو ماں تھانو چک کے اس تو بھی بلند آواز چنارے دا جواب دے. مولا آج دی رات اپنے حبیب دا دیدار انہوں عطا فرما دے. نعرہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. اللہ کے ذوق میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اسٹیج پر بھی بیٹھے مقتدر حضرات کی کرم نوازیوں، سادات کرام کی کرم نوازیاں کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ نے کمال محبتوں سے نوازا اور میرے الفاظ کو عزت بخشی. اللہ کریم آپ کی تقریم میں، آپ کی عظیمت میں مزید عروج اور سرفرازی عطا فرمائے. اللہ گرامی قادر ایس ایچ او تھانہ مرید والا جناب چودھری طاہر صاحب آج کی اس بزم کا حصہ ہو گئے. بزم طاہر میں طاہر نہ آتا تو کون آتا؟ اس بزم طاہر میں آ ہی طاہر سکتا ہے. تو تھانہ مرید والا ایس ایچ او جناب چودھری طاہر صاحب کی آمد پر اس طیب و طاہر ذکر کی بزم میں بارے دیگر خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے حضرات سمندری چلتے ہیں، سمندری سے سمندر تک چلتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ میں آپ حضرات، آپ مرید والا ہیں، میں بھی مرید والا میں، جی میں بھی مریدوں میں ہوں. تو یہ مریدوں کا یہ بیڑا ہے جو سمندری اور سمندری سے اس سمندر تک جائے گا جس سمندر کو رحمت کا سمندر کہتے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے دعوت کلام دینے جا رہا ہوں اس سراخان رسول کو کہ جن کا نام جناب سلیمان کے ایک ولی کے حوالہ سے ہے اور نام ہے آصف. اور جناب سلمان کے دربار میں ہد نے آ کر بتایا کہ بلقیس اپنے تخت سے چل پڑی ہے آپ کے دربار کی جانب. تو جناب سلیمان نے فرمایا کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت دربار میں حاضر کرے. ایک بڑے طاقتور جن نے کھڑے ہو کر کہا حضور یہ کام میں کروں گا. فرمایا کتنی دیر میں کرو گے؟ کہا کہ آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا، میں تخت پہلے لے آؤں گا. فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی، اس سے بھی جلدی. آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں لاتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا پلک چپکنے سے پہلے. پلک چپکنے سے پہلے نہ دروازہ کھولا، نہ کوئی دیوار پھاڑی، نہ توڑی. تخت بلقیس ہزاروں میل کی مسافت سے پلک چپکنے سے پہلے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اس کارنامہ کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. میں یہ جملہ شاید سب کی نظر نہ کروں لیکن بالخصوص سادات کی نظر کرنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ آصف بن برخیہ ہزاروں میل کی مسافت سے پلک چپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. اس کے لانے کی وجہ کیا ہے کہ اسے کتاب کا تھوڑا سا علم ہے.
تو جسے کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس کی یہ طاقت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس کی یہ طاقت ہے. جو سر سے پاؤں تک بولتا ہوا قرآن ہے اس علی کی شان کیا ہوگی؟ اس علی کی شان کیا ہوگی؟ تو مل کر بلند آواز سے کل ایمان نعرہ حیدری محمد آصف چشتی. مہربانی جناب، شکریہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو اور پردے میں بیٹھی میری ماں بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.